الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. آج کی عظیم الشان محفل حمد و نعت جس میں آپ حضرات نے ہمارے مختلف احباب کی زبانی خالق کائنات کی حمد بھی سماعت کی اور محبوب پیغمبر کی نعت اور نبی کے گھرانے یارانے کی تعریف بھی سماعت کی، اور یہ مختلف عنوانات پر کلام سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کہتے اسی کو ہیں جو ہر نیک کو مانے، ہر نیکی کو مانے. جو سب کو مانے وہ امن والا بھی ہوتا ہے، ایمان والا بھی ہوتا ہے، لیکن جو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے وہ شر والا بھی ہوتا ہے، شیطان والا بھی ہوتا ہے. بات انبیاء کی آئے تو جناب آدم کی الف سے جناب عیسیٰ کی یا تک اور خاتم الانبیاء محمد عربی کی ذات تک ہم سارے انبیاء کو مانے، اور اللہ نے وسعت ظرفی عطا کی ہے اہل ایمان کو کہ کلمہ پڑھتے ہیں آمنہ کے لال کا صرف ایک نبی کا، لیکن توہین کسی پیغمبر کی نہیں کرتے. ہر ایک امام کو امام برحق مانتے ہیں، لیکن تقلید کرتے ہیں صرف ایک امام، امام اعظم کی، لیکن توہین کسی امام کی نہیں کرتے. ہم ولایت کے سارے سلسلوں کو مانیں، اللہ کے ہر ایک ولی کو مانیں، لیکن ہاتھ کسی ایک ولی کے ہاتھ پہ دیتے ہیں، لیکن رب کے کسی ولی کی، امت کے کسی پیر کی، کسی بزرگ کی توہین. کیوں؟ اس لیے کہ ہم محبوب پیغمبر کی ذات کو بھی مانیں، نبی کی جماعت کو بھی مانیں، پیغمبر کی آل اولاد کو بھی مانیں، اور جب بات آل کی آ جائے تو 2 3 5 12 14 72 کو نہیں بلکہ آل ٹو آل کو مانے. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم کالے بھی نہیں ہیں، کانے بھی نہیں ہیں، اور کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں. کسی کے باپ سے ڈر کے عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں، اور کسی کو چونا لگانے کے لیے عقیدہ بناتے بھی. لیکن ہوتا کیا ہے، نور دین خیر دین 2 بھائی تھے بڑے دونوں سادہ مزاج. جتنے یہ خود سادہ تھے
ان کا پڑوسی اتنا ہی کمینہ تھا اور اس کا نام تھا شردی. کیا نام بھائی؟ جب ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے دو جڑواں بھائی آپس میں مل بیٹھنا چھوڑ دیں تو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور غلط فہمی دور ہوتی کیسے ہے کہ جیسا کسی نے کان میں پھونکا تو فوری طور پر پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس بنیاد پہ ہم نے اعتراضات, بدگمانی, بدزبانی کی, دشمنی کی بلڈنگ تعمیر کر لی, اس کی بنیاد میں کوئی ایک روڑا بھی نہیں نکلتا. لیکن دشمن کیا ہے؟ نہیں نور الدین تجھے بتا رہا ہوں لیکن میرا نام نہ لینا. کیا ہے؟ کیونکہ اس خناس کو پتا ہے کہ جس دن نور الدین نے کریم دین سے کہہ دیا کہ فلاں نے مجھے یہ بات کی, تو پھر اس کی اگلی چال چلنے والی نہیں ہے. یہ کہتا کیا ہے؟ یعنی ان کے نزدیک نہ جانا. کن کے؟ یہ جو وہابی ہے نا دیوبندی, یہ پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے, نبی کی صفات کو نہیں مانتے, پیغمبر کی میلاد کو نہیں مانتے, یہ آقا کی معراج کو نہیں مانتے, یہ پیغمبر کی آل کو نہیں مانتے, یہ نبی پاک کی نسبت کو نہیں مانتے, اور تو اور یہ نبی کی نعت کو بھی نہیں مانتے. اب یہ خیر دین بیچارہ سنے اور اپنی جگہ پر برساتی مینڈک کی طرح پھول جائے, لیکن بات کسی سے نہ پوچھے تو معاملہ سارا بگڑ جائے گا. چونکہ عقیدہ جب بھی بنتا ہے اقرار سے بنتا ہے, انکار سے الزام تو بنتا ہے, لیکن عقیدہ اگر یہ تھوڑی سی زحمت کر لیتا اور پوچھ لیتا کہ بھائی سنا یہ ہے آپ پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے, تو میرا جواب ہی ہوتا بھائی تو پیغمبر کی ذات کی بات کرتا ہے, میں تو نبی پاک کی ذات کو یوں مانتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کمری والا, اس سے ایک قدم جو آگے بڑھائے گا تو مشرک ہو جائے گا, ایک قدم پیچھے ہٹائے گا تو پیغمبر کا گستاخ ہو جائے گا. اب یہ کہ چلو ذات کو تو آپ نے مانا, لیکن یہ تو بتائیے پیغمبر کی صفات کو مانتے ہیں, تو میں اسے کہتا بھائی تو بیٹھ, میں تجھے بتاؤں اور کلام بھی اس کا سناؤں کہ جسے دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے, جسے قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے. اور یہ قاسم نانوتوی کون ہے؟ جو خلیفہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی دیوبندی اس کا انکار نہیں کرتا, ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی اس کا انکار نہیں کرتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی, سارے بریلویوں کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہے جن کے 70 خلفاء ہیں, پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی کہتے ہیں, اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں. اب یہ جو کہے جی نبی کی صفات, تو چل میں تجھے بتاؤں کہ دیوبند کا بانی ہے کون جو پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ واضح کرے اور دنیا کو بتائے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق میں شاہد بھی مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ خیر محدود بھی, زہر نمیشوں میں اٹھایا گیا. اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا. میں تو یوں مانوں کہ اللہ نے زمانے میں جو خیر پیدا کی, جسے دی جتنی دی, تو صدقے محمد مصطفیٰ کی تھی. آپ یہ کہنے سنا اگلی بات اور بھی ہے, آپ نبی کی میلاد نہیں مانتے, نبی کی تو بھائی میں تو محبوب پیغمبر کی مختصر ترین میلاد یوں مانتا ہوں, اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. لیکن اگر کو کہنے کھل کے بیان کیجئے تو پھر کھل کے بیان یہ ہے, اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی, ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے, بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی, جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا,
نگاہوں میں شانیں مربت ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو صابن ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سے رہتا، نسیم بہارا میں نکت ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ اب ممکن ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو وابی یہ بندے کوئی نہیں چونا لائی بیٹھے تو یاد رکھیے، اگر میں رسول خدا کی ذات اور پیغمبر کی آل کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے دل میں نہ ہو، عقیدے میں نہ ہو، تو رب تعالیٰ اس دو نمبری کی پاداش میں مرتے دم مجھے آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ ایسی بات کیوں کہے جو عقیدہ ہی کوئی نہیں، پھر خدا کے گھر میں کہے، یعنی نام لے نعت مصطفیٰ کا اور بولے جھوٹ، تو پھر ہمارا تعلق ابو بکر صدیق سے نہیں، پھر تو نعوذ باللہ ابو جہل کے ساتھ ہوگا جو قصے بیانی کرے۔ تعلق ہمارا کل بھی سچائی کے ساتھ تھا، تعلق ہمارا آج بھی سچائی کے ساتھ ہے۔ نبی کی نعت نہیں پڑھتے، نبی کی نعت نہیں مانتے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بندہ کہلائے دیوبندی اور نبی کی نعت نہ پڑھے بکس کی بنیاد پر، یہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی تعریف نہ کرے، یہ پرلے درجے کا شیطان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی نبی کی نعت سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا نہ ہو تو اس بدبخت کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیے، ہوگا کوئی اور بھوسا یہاں بیٹھا ہے۔ دیوبند کون ہے؟ جس کے پہلے شاگرد تھے محمود حسن دیوبندی، اور محمود حسن نے 4 لائنوں میں رسول پاک کی وہ نعت لکھی کہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے میرا سارا دیوان لے لے، سارا کلام لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ اور وہ 4 لائنیں کون سی ہیں کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحم اللہ نے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میں گیا گجرات، چودھری شجاعت والا، کچھ ہمارے اپنے بھائی جلوس نکال کے آگے اور نعرے کیا لگائے؟ اسلام کی تاریخ کے منفرد نعرے، میلاد کا منکر کافر ہے، اس لیے وہابی کو جلانے کے لیے۔ میزبان بیچارہ پریشان ہوا، میں نے کہا بھائی مسئلہ کو پریشانی والا ہے ہی نہیں، آپ ان بھائیوں کے پاس جائیں، انہیں جا کے کہیں کہ تیرا میرا جھگڑا کیا ہے، تو بھی نبی کو خاتم الانبیاء مانے، میں بھی نبی کو خاتم الانبیاء مانوں، میں تیرا دشمن کیسے اور اماموں کو انبیاء سے بڑھ کر ماننے والا تیرا بھائی کیسے؟ بھائی قرآن کے بارے تو بھی 30 مانے میں بھی 30 مانوں، تو تیرا میرا اختلاف کیسے اور 40 باروں والے سے تیرا اتفاق کیسے؟ بھائی تو بھی عائشہ کو ماں مانے اور میں بھی عائشہ کو ماں مانوں، تو تیرا میرا انتشار کیسے اور عائشہ پر تہمت لگانے والے سے تیرا پیار کیسے؟ تو کم از کم بات سن تو صحیح، مل کے کرتے ہو، کرنی کیا ہے کہ نعرہ تو لگا جواب میں دیتا ہوں، نعرہ میں لگاؤں جواب تو دے، اور نعرہ مل کے لگاتے ہیں کہ نبی کی ذات کا منکر کافر، صفات کا منکر کافر، میلاد کا منکر کافر، معراج کا منکر کافر، لباس کا منکر کافر، عباس کا منکر کافر، نالین کا منکر کافر، علی حسن حسین کا منکر کافر، نبی کے مزاج کا منکر کافر، معراج کا منکر کافر، بنات کا منکر کافر، جماعت کا منکر کافر، بھائی نبی پاک مدنی کریم کے گھرانے کا منکر کافر، یارانے کا منکر کافر۔ ہماری ایسے لانگ سے تعلق کیا ہے جو نبی کا نہ ہو، نبی کی آل کا نہ ہو، نبی کی جماعت کا نہ ہو، اور جو پیغمبر کی ذات سے چلے وہ کوئی اور نہیں، میرا حقیقی باپ بھی ہوگا، تب بھی دعا یہی ہے کہ خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے۔ رشتہ ہمارا ذات مصطفیٰ سے، کس سے بھائی؟ کس سے؟ کس سے؟ نہیں، یہ محبوب پیغمبر کی نعت نہیں پڑھتے، نبی پاک کی۔ ابھی کیا سنا آپ نے؟ بعد میں کیا سنیں گے؟ اس سے پہلے کیا سنا؟ پہلے حافظ قصوری تھا،
یہ مولانا جامع شریفیہ کے فاضل تھے جو بعد میں کہ حافظ قاری ہیں. ہمارے ہاں تو نعت پڑھنے کا معیار ہی یہی ہے. کیا یہ نہ ہو کہ نا بھائی، کیا سر سے ننگا نہ ہو، کیا کسی تھیٹر سے ریٹائر نہ ہو، کیا کسی بڑی سرکس سے بھاگا نہ ہو. ہمارے ہاں تو نعت کا معیار یہ ہے کہ پڑھنے والا حافظ بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، مفتی بھی ہوتا ہے. رہا یہ معاملہ کہ نعت ہے کیا، تو کو بتائے گا بھئی آپ نے. لیکن جواب مکمل نہیں ہے. اگر کوئی دوست جواب درست دے، مکمل دے، تو انشاءاللہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناح کیب سمیت. قادیان کو نے نبی بنایا، لائٹ ایک ہی تھی اور روڈ پہ چڑھا دی. کچھ لوگوں نے جلدی میں نوٹ بنایا اور قائد اعظم کو بغیر ٹوپی کے بٹھا دیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا نوٹ کیا ہوگا؟ جی بھائی، جی بھائی بتائیں بھائی، جی بھائی. نعت کہتے کسے بھائی؟ میں نے یہ پوچھا آپ سے. چلے یاد رکھیے گا، نبی پاک مدنی کریم کی ذات کی تعریف کو نبی کی نعت کہتے ہیں. لیکن جواب مکمل نہیں ہے. جس کی نسبت خدا کے نبی کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. کسی نے پرچی لکھی، یہ نعت سنائیے، نعت خان نے پڑھنا شروع کر دیا، حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے. تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے اس کا قمیض پھینک کہو بھائی تجھے نعت کہا تھا، تو نے دائی حلیمہ کی تعریف کر دی. اگر تو مورک بندہ کہہ بھی دینا کہ بھائی نبی کی نعت سنا، دائی حلیمہ کی تعریف نہیں، تو اگلا بندہ کہے گا ماما بیٹھ، تجھے پتہ ہی نہیں نعت ہوتی کیا ہے. یہ دائی نہیں، آمنہ کے لال کی دائی ہے، اور نبی کی دائی کی تعریف بھی نبی پاک ہی کی تعریف ہے. کیوں کہتی ہیں ہمارے گاؤں کی دادی اماں، نانی اماں، بوڑھی اماں، اتر مدینے تینو کھٹا نہ کی. بندہ کہ اماں دہی تو ہوتی کھٹی ہے، تو جواب ملتا کہ بیٹا دہی میں فرق ہے، وہ دہی یہاں کی ہے، وہ مدینہ کی دہی ہے. جی بھائی، نسبت رسول کا احترام کس کا؟ اور ہم تو یوں کرتے ہیں. مجھے یاد آ اللہ کرے 19 تاریخ رحیم یار خان میں ایک حاجی صاحب نے کھجور دی تھی، کھائی 19 کو تھی، غالباً 5-6 دن گزر گئے. گٹھلی پھینکی کیوں نہیں؟ یہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے. اور جب کو بندہ حج عمرہ کر کے آ جائے، ہم دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا. ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے گھر میں آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں. بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کے سب کو دے دینا. اور گٹھلی پھینکنی نہیں ہے، اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا. اگر کوئی سوال بچہ یہ کر لے ابا جی رمضان کے مہینے بڑی کھجوریں آپ لے کر آئے، ہم نے کھجوریں کھائی بھی صحیح اور گٹھلیاں بھی پھینکی، بعد دفعہ تو کھجوریں بھی پھینکی، آپ نے روکا بھی کوئی نہیں، ٹوکا بھی کوئی نہیں. آج یہ لیکچر کس بنیاد پہ ہے کہ گٹھلی پھینکنی کوئی نہیں؟ تو جواب ایک ملتا ہے کہ بیٹا معاملہ کھجور کا نہیں، نسبت حضور کا ہے. اور وہ کیا ہے کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے. رسول ذاتے جب 14 صدیوں کے بعد میں مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتا ہوں، تو ان کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کانٹوں پر دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونگتا دیکھا. بھئی یہ اہل سنت وہ مست ملک ہے نبی کی محبت میں. اگر کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آ جائے تو کے پوچھتے ہیں جی بھائی ایک بات بتا، تجھے وہ کالا پتھر چوما تھا؟ کہنے والا کہتا رش بڑا تھا، پھر رات کو اٹھا تھا، حرم میں آیا تھا، پھر بھی دیوانے بڑے تھے، پر گرتے پڑتے ہاتھ لگایا، چوم بھی آیا. بات تیرے بھاگ مقدر، تو نے 14 صدیوں کے بعد اس پتھر کو چوما ہے جسے آمنہ کے لال نے ایک بار چوما. جس پتھر کو ایک بار خدا کے نبی چوم لے، ہم 14 صدیوں کے بعد اس پتھر کو چومنا نہ بھولے تو زہرا کے لخت جگر حسن و حسین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ نعت کا تیسرا مفہوم کون سا ہے؟
جب کوئی بندہ پیغمبر کی ذات پہ، نبی کی جماعت پہ، نبی کی آل پہ، نبی کی اولاد پہ، نبی کی بنات پہ، نبی کے ازواج پہ، نبی کے داماد پہ، نبی کے لباس پہ، نبی کے عباس پہ، نبی کے نالین پہ، نبی کے علی حسن حسین پہ اعتراض کرے تو اعتراض کرنے والے کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا دور دور کو تیو بال کرو پہ گئے ہو، یہ بھی نبی کی نعت ہے، یہ بھی نبی کی، یہ بھی نبی کی۔ تو نعت کی 3 اقسام ہیں، کتنی بھائی؟ اور الحمدللہ ہم تینوں پہ قائم ہیں، ہم تینوں کے۔ دوسرا معاملہ کیا؟ اچھا نعت لکھی کس نے؟ نہیں، یہ مانتے کوئی نہیں۔ اگر یہ مانتے نہ ہوتے تو ان کے ایک انور شاہ کشمیری بھی تھا جو ملنے گیا تھا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ، اور جب تک مہمان تانگے میں نہ بیٹھا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ واپس نہ پڑے۔ کسی نے پوچھا کون تھا؟ کہ تو نہیں جانتا کون ہے؟ یہ بیٹا دیوبند کا ہے، ہر شب جمعہ پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے، دیدار نہ ہو تو انور شاہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ انور شاہ کون ہے؟ جسے خط لکھا تھا شیخ الحدیث مولا غلام محمد گھوٹوی بہاولپور والوں نے، جو مرید ان کے تھے، معتقد ان کے تھے، لیکن تعلق بڑی محبت والا پیر کرم شاہ صاحب کے ساتھ بھی تھا۔ اور پیر کرم شاہ صاحب نے 2 لاجواب کتابیں لکھی، ایک کو ضیاء النبی کہتے ہیں، ایک کو ضیاء القرآن کہتے ہیں۔ ضیاء القرآن تفسیر پہ ایک مثال ہے، اور یہاں پر میرے بھائی جو ضیاء النبی کتاب ہے یہ محبوب پیغمبر کی سیرت بے مثال ہے۔ اور اسی ضیاء القرآن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا، میں علماء دیوبند کو اہل و سنت بھی سمجھتا ہوں، اپنا بھائی بھی سمجھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا، پہلے اپنا قد پیر کرم شاہ صاحب جنتو کر لے۔ جی میں نہیں مانتا، اور بھائی پہلے اپنے آپ کو پیر میر علی شاہ جیسا تو بنا لے۔ اور وہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ ہے کون؟ زاہد خشک نہیں، کوئی چھوٹا موٹا ڈھابے والا پیر نہیں، اتنا بڑا خدا کا ولی۔ لاہور والوں نے خط لکھا، 2 نمبر نبی یہاں پر آ گیا، اور لاہور والے اتنے سادہ ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ چلتا ہی بعد میں ہے، کھوتا بھی کھا کے دھوکہ بھی کھا کے اس دجال کو نبی مان بیٹھے۔ ان سے جان چھڑائیے۔ پیر میر علی شاہ آئے، سارے اسپیکروں کا منہ کدھر کیا؟ جہاں پہ دجال قادیان بیٹھا تھا۔ کیوں؟ کہ جلنے والے کو اور جلانا یہ شرارت نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے۔ کیا ہے؟ جی بھائی، عمران خان کا دور تھا، کورونا کی بیماری آ گئی، میرے ایک بھائی نے زبان نکالی عمران خان کے نام پر کہ ووٹ میں نے اسی کو دیا۔ بھائی پریشان ہو آپ نے یہ کی ہے، ٹینشن ہی نہیں، کرنے کا کام کو تھا نہیں، کورونا کی بیماری چلی تھی۔ ایک صاحب نے مکان بنایا، اور مکان بھی یوں بنایا کہ پورے محلے کے لیول سے 1 فٹ اونچا، تو شریکہ نو آگ لگ گئی، ہوٹلوں پہ تبصرے، اس کے کام دیکھ لیجیے۔ اسے جب پتا چلا کچھ لوگ جلنے لگے میری ترقی سے، اس نے پورے مکان میں ماربل بھی لگوا دیا، تو شریکہ نو یہ جلنے والے جلے، اس نے پورے مکان میں ماسٹر کا پینٹ بھی کروا دیا، جلنے والے اور جلے، اس نے پورے مکان پہ جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگوا دی، جن کو اردو میں برقی کمکمہ کہتے ہیں، پنجابی میں مرچا لوڑیاں کہتے ہیں، یہ بھی لگا دی۔ اب کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا شریکہ نو آگ لانا واسطے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کے صحابہ کی تعریفیں بیان کر 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 کے لیغیظ بہم الکفار، اللہ محمد کے صحابہ کی شان بڑھاتا ہے، اس لیے ہے تاکہ شریکہ نو آگ لگے۔ کسے ہوئی؟ تو جلنے والے کو اور جلانا شرارت، سارے اسپیکروں کا منہ کیا اس طرف۔ تو دجال قادیانی نے پیکے دے کر بھیجا، آپ یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ پیر صاحب نے فرمایا یوں کرتے ہیں کہ تو بھی یہاں پر آ، میں بھی یہاں پر آؤں، دریائے راوی کے ساتھ ایک علاقے گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائیں، تو بھی انگلی کا اشارہ کر، میں بھی انگلی کا اشارہ کروں، اگر تیرے اشارے سے دریا اپنی جگہ چھوڑ کے تیرے قدموں میں آ جائے تو سچا، اگر میرے اشارے سے میرے قدموں میں آ جائے تو محمد مصطفیٰ کا غلام سچا۔ اگر یوں بھی نہیں کرتا تو یوں کر لیتے ہیں،
کہ تو بھی کسی کواری بچی کو لے کر آ، میں بھی کسی کواری بچی کو لے کر آؤں، اسٹیج کے پیچھے کھڑا کر دے، اشارہ تو بھی کر، اشارہ میں بھی کروں. اگر وہ خاتون بچی کسی بچے کو جنم دے اور بچہ پیدا ہوتا ہی تیرا نام لے تو تو سچا، اگر میرا نام لے تو مصطفیٰ کا غلام سچا. مرزا غلام احمد قادری کا صحیح مہربانی کیجئے ایڈے اوکھے سوال نہ پوچھو اور دو دوڑی چار والا معاملہ کرو تاکہ عزت میں رہ جائے مریدوں میں. یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں، قوم کے سامنے پیش کر دیں. قوم جس کی تفسیر کو اچھا سچا سچا کہے وہ سچا، اس کا مذہب بھی. اللہ کے ولی مسکرائے، مسکرا کے جواب دیا چل تیری بات مانتا ہوں. یوں کرتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، پھر ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، اور جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا. کسی نے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ کا خود نہیں کیا؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آمنہ کے لال مدنی کریم میری پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کے تھپکی دے کر فرماتے ہیں میرے لیے پریشان نہ ہونا، کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے. جسے خدا کے نبی نے تھپکی دی اس ولی نے آگے دو کو تھپکی دی. ایک ملتان میں سویا ہے، ایک وزیر آباد میں سویا ہے. ملتان والے جیسا خطیب کوئی نہیں، وزیر آباد والے جیسا ادیب کوئی نہیں. ملتان والے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں اور وزیر آباد والے کو مولوی ظفر علی خان کہتے ہیں. اردو زبان میں بڑے لوگوں نے نعتیہ کلام لکھا، لیکن عربی میں پہ ظفر علی خان کا ایک شعر سارے اردو نعتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، کہ اللہ نے جو جمال کمال مصطفیٰ کریم کو عطا کیا ہے ایسا جمال کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا خالق کے خزانے میں بھی کوئی نہیں. اس کا ترجمہ کیا علامہ علی شیر حیدری نے. جانتے ہیں 17 اگست سکھر کی دھرتی، قبر میں جو اترا تو قبر کی پاتال سے بھی خوشبو آ کے اس کے انجام کو پتا دیتی. وہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کہ اللہ رب العزت نے اگر اللہ کا ارادہ بن جائے، اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. اب یہ ہے کون؟ انور شاہ کشمیری بہاولپور کی عدالت میں آئے. خط لکھنے والا کون تھا؟ شیخ الحدیث مولا غلام محمد کوٹوی مسلکن بریلوی، اتنے بڑے عالم. کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے اللہ کے نبی کا مقام ثابت کر سکتے ہو؟ کہ بھولے بادشاہ تو ایک آیت کی بات کرتا ہے، میں تو نبی کا وہ غلام ہوں. اگر تو اپنی مرضی سے قرآن اٹھائے قرآن کھولے تو جو بھی آیت پڑھے گا اس آیت سے نبی کا مقام بھی دکھاؤں گا، نبی کی شان بھی دکھاؤں گا. لیکن جب ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، لیکن جب بات پیغمبر کی ذات کی آ گئی تو بریلوی بابا نے مقدمہ خود نہیں لڑا، خط لکھا دارالعلوم دیوبند میں. آیا کون؟ انور شاہ کشمیری. وجہ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نبی کی ختم نبوت کا مقدمہ ہم نے فرقے فرقے بن کر نہیں لڑنا، امتی بن کر لڑنا ہے، محمدی بن کر لڑنا ہے. جب پیغمبر کی ناموس پہ حملہ ہونے والا ہو ایسے دور میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تفریق کی دکان کھولے، خدا کی اس کے شر پہ لعنت. بھائی جب پیغمبر کی دستار تک دشمن کا ہاتھ پہنچ جائے، جب باپ کی پگڑی تک ہاتھ پہنچ جائے تو بھائی آپس کے اختلاف بھول جاتا ہے. ابا کی پگڑی بچائیں گے یا جوانی لٹائیں گے. اور جب پاکستان کی دھرتی پر کچھ ناسور میرے پیغمبر کی ذات اقدس کے بارے میں میرے بھائی آل فال بکنا شروع کر دیں تو امتی کے بھائی محبت کا تقاضا یہ ہے اپنے گھر کے اختلاف بھولے، نبی کی ذات کے لیے ایک ہو جائے. تو ہوگا انشاءاللہ کہ بھائی جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک ہو جاتی ہے نا بھائی، ہاں یوں دیکھو تو کوئی نہیں، لیکن بریانی کی پلیٹ میں بوٹی پڑی ہو تو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہے. کیوں؟
جہاں پر مشترکہ مفاد آئے وہاں یہ اپنا اختلاف بھول جاتی ہے. جی بھائی، تو نبی کی ذات سے بڑھ کے ہم سب کے لیے مشترکہ محبت کا محاذ کون سا ہے؟ تو کتنا شریف ہے وہ امتی جو نبی کی ذات پہ حملہ دیکھے لیکن اپنے مزاج کی گرمی کو نہ بھولے، دشمن کو تو موقع مہیا کرے، پیغمبر کی ذات کا دفاع نہ کرے. تو انشاءاللہ ایک ہو کے نبی کی ذات کا دفاع کریں گے نا بھائی. اب ہوا کیا، وہ انور شاہ کشمیری، ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت غلام محمد گھوٹوی. ان کے ساتھ کون تھے؟ دیوبند کا بیٹا حضرت شمس القفانی رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا پھر ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ کسے پوچھا؟ دیوبند کے شیخ الحدیث سے. انہوں نے اگلے کی طبیعت کو دیکھ کر پوچھا کیڑا کون سا ہے؟ کیڑے ہیں نا پاکستان میں بڑے ہیں، موسمی حالات کی بنیاد پہ پوچھا کیڑا کون سا ہے؟ کہنے بس دل میں بات آ گئی. کہا آئی کیا بات؟ کہتے ہیں قرآن تو قرآن ہے، جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے. کیسے کتاب کہتے ہیں، کہ نبی کو رسالت مآب کہتے ہیں، کہ قرآن کی تو آیات ہیں، کہ پیغمبر کی صفات ہیں، کہ قرآن کے پارے ہیں، کہ نبی کے یار ہدایت کے تارے ہیں، کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ اس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ اسے تو ناریب کہتے ہیں، کہ اسے بے عیب کہتے ہیں، کہ یہ تیرے میرے گھر میں ہے، کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر میں ہے، کہ یہ تیرے میرے سینے میں ہے، کہ وہ تو آج بھی شہر مدینہ میں ہے، کہ یہ وہ ہے جو دو گدوں کے درمیان ہے، کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو صدیق و عمر دو سچوں کے درمیان ہے، کہ یہ وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا نبی وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے. اب پھر آپ بتائیے شان زیادہ کس کی ہے؟ کبھی میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا پیغمبر وہ ذات ہے. میرا پیغمبر وہ ذات ہے. اب یہاں پر ہوا کہ نہیں، مسئلہ یہ کہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. اللہ کے نبی کو اچھا، جو شخص اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہے، ہم ایسے لانتی بدبخت بدکردار بغیرت کی بات ہی نہیں کرتے. ہمیں تو ہمارے اکابر نے یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا نہیں، امتی جیسا نہیں، کسی نبی جیسا نبی کہہ دے گا تب بھی ایمان سے فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ کہ باقی نبی صرف نبی ہیں اور میرا پیغمبر نبی نہیں سید الانبیاء ہے. باقی صرف رسول ہیں، میرا پیغمبر سید المرسلین ہے. باقی محض مخلوق ہیں، میرا پیغمبر وجہ تخلیق کائنات ہے. باقی اپنی اپنی قوموں کے نبی ہیں، میرا پیغمبر تو ہر قوم کا نبی ہے. باقی اپنے اپنے زمانے کے نبی ہیں، میرا نبی تو ہر زمانے کا نبی ہے. باقی جو آئے تو اپنی اپنی قوم کے مقتدا بن کر آئے، میرا نبی جو آیا تو سب کا مقتدا بن کر آیا. باقی انبیاء جو آئے تو سارے فرشوں کے نبی ہیں، اور میرا پیغمبر جو آیا محمد بنا تو فرشوں کا نبی ہے، احمد بنا تو عرشوں کا نبی ہے. اچھا، جب سارے نبی موجود تھے تو مصلی امامت پر کتنے نبی آئے تھے بھائی؟ صرف ایک. یہ 2 3 4 5 تھے بھائی. کہتے نہیں مولوی صاحب مہربانی کیجئے، صفوں میں ہزاروں ہوتے ہیں لیکن مصلی پر ایک ہوتا ہے. پچھلوں کو مقتدی کہتے ہیں، آگے والے کو امام کہتے ہیں، اور امام کہتے اسے ہیں کہ مقتدی سارے مل بھی جائیں تو امام سے بڑھ کر بھی نہ ہو، امام کے برابر بھی نہ ہو. جی بھائی، تو اللہ نے شب معراج مصلی دیا کسے؟ آمنہ کے لئے. پیچھے کون تھے؟ سارے انبیاء. ہاتھ پکڑ کر نبی کو مصلی پر لایا کون؟ نوریوں کا سردار جبریل امین. ایسا نا بھائی؟ جی بھائی، اب نوریوں کا سردار جسے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لائے، اگر کوئی اس امام کی امامت کو نہ مانے، جی بھائی، تو مومن ہوگا؟ جی بھائی، جسے نوریوں کا سردار ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لائے، اگر کوئی اس امام کی امامت کو نہ مانے تو تیرا بھی کوئی نہیں، میرا بھی کوئی نہیں. لیکن مسجد نبی میں نبیوں کا سردار جسے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لائے کو اس ابو بکر کی امامت کو نہ مانے تو تیرا بھی کوئی نہیں، میرا بھی کوئی نہیں. تیسری بات کون سی بھائی؟
پیغمبر کی ذات کو بھی مانو، نبی کی نسبت کو بھی. آپ نسبتوں کو ماننے والے کہاں سے آئے؟ آپ جو کہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سنی ہیں، آپ تو سیدوں کو نہیں مانتے. اچھا آپ مانتے بھائی؟ جی بھائی تو سید کہتے کسے ہیں؟ جی بھائی چلے بھائی نے کہا جو نبی کی آل، تو نبی کی آل میں جناب علی کی اولاد بھی ہے، عباس کی اولاد بھی ہے، جعفر طیار کی اولاد بھی ہے، جناب عقیل کی اولاد بھی ہے، لیکن سارے سید نہیں. تو پھر سید کون ہے؟ تو یاد رکھیں حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، لیکن 12 بیٹوں سے اولاد کس کی؟ جناب علی. اس علی کی جس کے بارے آج پڑوسن کہتی ہے اچھا اولاد کو نہیں تو مسئلہ کو نہیں، چادر اٹھا کے لا، مولا کے پیروں پر ڈال، مولا تجھے بیٹا دے گا. اس علی کے اپنے 5 بیٹوں سے اولاد چلی، 12 سے. تو اگر کوئی بندہ کہ میں اولاد علی ہوں لیکن ان 5 کی اولاد نہیں، تو شیعہ سنی سارے متفق ہیں کہ ایسا بندہ ٹوٹلی رانگ نمبر ہوگا، اور ٹوٹلی رانگ نمبر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے بے فارغ پر دوسرا خانہ خالی ہو. اب جن 5 بیٹوں سے اولاد چلی وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی. جناب علی کے 17 بیٹے، لیکن ہم نے 17 بیٹوں کو سید نہیں مانا، ہم نے سید مانا ہے علی کے صرف ان 2 بیٹوں کو جن کی اماں کو بطول کہتے ہیں، جن کے نانا کو رسول کہتے ہیں. چونکہ سید کا ٹائٹل اعزاز باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں کی وجہ سے ہے. چلیں خیر جب سارے وہابی ہیں، اللہ خیر، بندہ سید ہو لیکن اعمال ٹھیک نہ ہو تو ایسے سید کی عزت کی جائے گی؟ جی بھائی ہاں جی، لیکن ہے نا وہابی سارے کہ نہیں کی جائے گی. جبکہ مقام اہل بیت کتاب میں امام اہل سنت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بندہ سید ہو اعمال ٹھیک نہ ہو اس کی پھر بھی عزت کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سید کو سید جو مانا اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت بطول کی وجہ سے مانا. اور یہی ہمارا جواب ہے جہلوی کے لیے کہ ہم نے سادات کو مانا تو نسبت بطول کی وجہ سے، ہم نے اصحاب کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے. ہم نے نسبت کو دیکھا ہے، اعمال کو. کیوں؟ تاج کمپنی والے قرآن پاک کی چھپائی کریں، ایک ہی صفحے پر ڈبل چھپائی کرتے، زبر زیر کا پتہ نہیں چلتا. ایسے صفحے کی تلاوت تو نہیں کرنی لیکن صفحے کو اٹھا کے پھینکنا بھی کوئی نہیں. سید ہو اعمال ٹھیک نہیں، اس کو ولی تو نہیں ماننا، پیر نہیں ماننا، مرشد نہیں ماننا، لیکن توہین کرنی بھی کوئی نہیں. لیکن اگر یہی سید بے ایمان ہو جائے، نبی کا دین چھوڑ دے. جی بھائی نبی کے سینے پہ اترنے والے قرآن پہ شک کرنے لگ جائے، پیغمبر کا حرم بننے والی نبی کے ازواج پہ توبہ دھرنے لگ جائے، نبی کے پہلو میں سونے والے صدیقوں پر نعوذ باللہ تکفیر کرنے لگ جائے، تو پھر اس سید کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی کوئی نہیں. چلے بات ہوگی ختم. مجھے بھی کہنے والے نے کہہ دیا، لیکن فرض کریں 2 منٹ باقی میرے انشاءاللہ. اگر یہ گفتگو بڑھتے بڑھتے فجر تک چلی جائے، اللہ نہ کرے، جی بھائی تو فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جی بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. امام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، منہ کیا، آپ کی طرف خاموشی سے بیٹھے پڑھنا شروع کر دیا. آپ میں پڑھتے بھائی؟ جی بھائی کیا کہتے ہیں اسے؟ تسبیح. 14 صدیوں کے بعد ہم نے آج تک سیدہ فاطمہ کا نام تبدیل نہیں کیا، تو سیدہ فاطمہ کا مقام تبدیل کون سنی کر دے گا؟ تسبیح جو پڑھی کون سی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. جی بھائی جیسے میں نے 33 کو 34 کا مولوی صاحب بول پڑے، مہمان کا پرواہ کوئی نہیں،
سید پرواہ کوئی نہیں، خطیب پرواہ کوئی نہیں، مسافر پرواہ کوئی نہیں، جماعتی ذمہ دار کہتا پرواہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے 33 کو 34 34 کو 33 کیوں کیا؟ تو بھئی ایک نمبر جو آگے پیچھے ہوا تو وہ کفر ہو گیا۔ کہتا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ گنتی جو ہے نا یہ کسی مولوی نے نہیں بتائی، بلکہ نبی نے اپنی بیٹی کو سکھائی ہے، اور نبی جو بیٹی کو دے وہ بھی دین ہے، اور بیٹی نبی سے جو لے کے امت کو دے وہ بھی دین ہے۔ معاملہ گنتی کا نہیں، معاملہ نبی کی امانت کا ہے۔ اگر تصویر میں تعداد ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو مولوی چپ نہیں کرتا۔ اگر قرآن کی آیات میں 1400 سال پہلے گڑبڑ ہوگی تھی تو علی مولا چپ کیسے کر گئے؟ جی بھائی کبھی کبھی نکلے نا کہیں دیہات میں چلے، آخری بات ختم ہوئی سچی مچی انشاءاللہ، اور کہیں پر فصل ہو اور بالخصوص مکئی کی ہو تو ڈرائیور میرا تھوڑا ہاتھ شات مار کے نا 2 سٹے توڑ نہ لگے، کیونکہ گھر میں طوطے پالے ہیں ان کے گھر۔ بندہ پوچھا بھائی ہے کس کا؟ کہتا راجپوتوں کا۔ توڑ لیں، کہتا تیری ٹانگیں توڑ دیں۔ اتنے غریب لوگ ہیں، کہتا غریب نہیں ہیں، منہ مانگو تو سارا کھیت دے دیں گے، لیکن ایسے بدماشی کرو تو پھر کہتے کیا ہیں؟ یہ خاندان تھا، قبیلہ تھا، افراد تھے، قوت تھی، طاقت تھی، علاقے میں نیک نامی تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ وارث بھی تھے، فصل بھی اجڑ گئی، تیرے ہوتے تیری فصل کا سٹا کوئی نہ توڑ سکے، اور علی کے ہوتے فاطمہ کا باغ سارے لوگ کھا کے چلے گئے، علی پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ ایسا کمزور علی تیرا ہو سکتا ہے، ہمارا علی کمزور نہیں، ہمارا علی شاہزور ہے۔ ہمارا علی دبنے والا نہیں، دبانے والا ہے، بھاگنے والا نہیں، بھگانے والا ہے، چھپنے والا نہیں، چھانے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا علی تقیے والا نہیں بلکہ تقوی والا ہے۔ کون سا بھائی؟ چلے منٹ 16 کے بعد ختم ہوگی تو انشاءاللہ ایک ہو کے نبی کی ذات کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کی آل کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کے صاحب کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور کرنا کیسے؟ جب ایک ہو جائیں گے تو نسلوں کی بھی خیر ہوگی، فصلوں کی بھی، چونکہ سنڈیاں بہت زیادہ لگتی ہیں، ایک سنڈی لگتی فصل کو، ایک لگتی ہے نسل کو۔ جو فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسل کے ایمان کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ فصل کی سنڈی 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، نسل کی سنڈی اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ فصل کا گھاٹا پورا ہو جاتا ہے، نسل بگڑ جائے تو گھاٹے پورے نہیں ہوتے۔ فصل کو سنڈی لگ جائے تو سومی سائڈل بھی ہے، ٹینی ٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی ہے، لیکن نسل کو سنڈی لگ جائے تو اس کے لیے پمپ چاہیے، خادم رضوی والا، پریشر چاہیے احسان وحی ظہیر والا، لیکن سپرے چاہیے حق نواز جھلوی والا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ حضرات کے ایمان کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی باتیں حضرت نے بتائیں جو ہم سب کو محفوظ بھی رکھنی ہے اور ان پر